بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 50 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت وَإِذَا دَقَّقْنَا النَّظَرَ وَجَدْنَا سے لے کر ثُمَّ إِذَا تَجَاوَزْنَا وِعَاءَ الْمَعْقُولَاتِ الْأَوَّلِيَّةِ تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس کا کلی عنوان گزشتہ سے پیوستہ درس ہے۔ گزشتہ درس میں ماہیت ذہنی جو خارج سے انتزاع ہوتی ہے اس کے لحاظات کو بیان کیا گیا۔ ماہیت کے 3 لحاظات کو بیان کیا گیا۔ اب ان 3 لحاظات کی آج کے درس میں وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا دَقَّقْنَا النَّظَرَ وَإِذَا دَقَّقْنَا النَّظَرَ وَجَدْنَا أَنَّ هَذِهِ الْحِصَصَ الثَّلَاثَةَ من لحاظ الماہیت، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ یہ 3 حصے ماہیت کے، پھر دوہرا دیتا ہوں، ایک کہ مفہوم انسان کو لحاظ کیا جائے صفت علم کے ساتھ، جس کو کہا گیا بشرط شے، ٹھیک۔ دوسرا صفت عدم علم کے ساتھ اس کو لحاظ کیا جائے، جس کو کہا گیا بشرط لا۔ تیسرا نہ صفت علم لحاظ میں کی جائے نہ صفت عدم علم لحاظ میں کی جائے، جس کو کہا گیا لا بشرط۔ اب فرماتے ہیں اگر ہم غور کریں تو ان تینوں حصوں کو ہم پاتے ہیں جو ماہیت کے لیے لحاظ کیے گئے، یہ جو پا رہے ہیں کہ تتمیز، یہ تینوں حصے تتمیز بخصوصیات ذہنیت وجودا وعدمیا، یہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ غور فرمائے گا طلاب کرام عزیز، جب بھی ایک سے بیشتر اشیاء بنتی ہیں، 2 3 4 5 6 مورد مثال میں ہمارے 3 ہیں، تو جب کثرت آتی ہے، وحدت سے نکلتے ہیں، تو ان 2 یا 2 سے بیشتر اشیاء کے درمیان میں ایک مابہل اشتراک ہوتا ہے، ایک مابہل امتیاز ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے دوسری شے پہلی سے جدا ہوتی ہے، پہلی شے دوسری سے جدا، دوسری تیسری سے، تیسری دوسری سے، اسی طرح قضا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ ان 3 حصوں کے اندر 3 کس بنا پہ بنے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر ہر ایک کے اندر خصوصیات ذہنیہ موجود ہیں، جن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو رہی ہیں، تمائز پا رہی ہیں۔ وہ بھی خصوصیات کس لحاظ سے ہیں؟ وجود اور عدم کے لحاظ سے، یعنی ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ، جس طریقے سے کس طریقے سے وجود اور عدم کے لحاظ سے خصوصیات ہیں، وہ یہ لحاظ کریں۔ وہ کیا، وہ خصوصیات ذہنیہ کون سی ہیں؟ لحاظ الوصف، اگر ماہیت کے ساتھ، ماہیت کا وہ آگ صفت کے ساتھ لحاظ کرتے ہیں، مثلا انسان کو علم کی صفت کے ساتھ لحاظ کرتے ہیں تو یہ وجود ہے، یعنی یہ وجودی لحاظ سے آپ اس کو لحاظ کر رہے ہیں، جس کو نام دیا گیا وہاں پہ بشرط شے۔ اور یہ یعنی وہ 3 یہ صفت کے ہونے وجود کے لحاظ سے باقی 2 سے جدا ہو رہی ہے۔ 2 ولحاظ عدم ہی، عدم صفت، یعنی انسان کو عدم علم کے ساتھ لحاظ کریں انسان کی ماہیت کو، یہ جس کو اصطلاح میں کہا گیا بشرط لا، یعنی عدم کے ساتھ مقید کیا گیا۔ نمبر 3 وعدم اللحاظین، نہ صفت کے ہونے کو لحاظ میں رکھا جائے نہ صفت کے نہ ہونے کو لحاظ میں کرا جائے، مطلقاً بس، جس کو کہا گیا لا بشرط، یعنی ان دونوں میں سے کسی کی بھی قید اس کے اندر نہیں۔ دیکھیے آپ ایک کے اندر عدم وجود سے بالکل جدا ہو رہا ہے، تمائز پر ہے وجود سے عدم کے ذریعے سے، اور وجود عدم سے وجود کے ذریعے سے، اور جو عدم اللحاظین ہے وہ دونوں سے جدا رہا۔ وَأَمَّا الْحِصَّتَانِ الْمُمْكِنَتَانِ لِلْمَاہِیَةِ فِي الْخَارِجِ، یہ تو 3 حصے
جو ماہیت کے بن رہے تھے وہ عالم ذہن میں، لیکن وہ دو حصے جو ماہیت کے خارج میں بن رہے تھے، یعنی ایک انسان دوسری صفت علم، تو یہ فتتمیز کل واحدۃ منہما، دونوں ممکنہ حصوں میں سے جو ماہیت کے، ان میں سے دونوں سے ہر ایک جدا ہوتا ہے، تمایز پاتا ہے دوسرے سے، بخصوصیت خارجیت، خصوصیت خارجی میں، یعنی خارج میں اس کا خاصیت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، وجود و عدم، یعنی اس خاصیت خارجی کے ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے۔ مثلا خارج میں دیکھتے ہیں دو قسم کے ماہیت انسان کے افراد ہیں، ایک عالم، دوسرا غیر عالم، یا عالم و جاہل، تیسری قسم نہیں ہے، وہی وجود الوصف خارجن و آدمہ کذالک یعنی خارجن، یعنی صفت علم کا ہونا اور صفت علم کا نہ ہونا، تیسری قسم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نہ ایسی تیسری قسم ہے جس میں نہ صفت علم ہے نہ صفت عدم علم ہے، جو کہ ارتفاع نقیضین کا لازم آ رہا تھا محال ہے۔ یہ دو حصے ہیں، یعنی ایک ماہیت خارجی کو لحاظ کر رہے ہیں تو اس کے دو حصے، ماہیت ذہنی کو اس کے تین حصے، اور ان کے جو اپنا مرتبہ وجودی و عدمی ہے اس میں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں تستمل خصوصیات التي تتمیز بها الحصص الثلاث للحاظ الماہیت فی الذہن، فرماتے ہیں کہ وہ خصوصیات، وہ صفات جن کے ذریعے سے وہ تین حصے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، وہ تین کون سے حصے جو ماہیت کو لحاظ کرنے کے تین حصے تھے عالم ذہن میں، بعضها عن بعض، یعنی بعض سے جدا ہو رہے تھے، تمایز پا رہے تھے، تسمل خصوصیات بالقیود الثانویت، یعنی عالم ذہن کے اندر جن خصوصیات کے ذریعے سے ایک حصہ دوسرے حصے سے، دوسرا تیسرے سے، تیسرا دو اولی سے جدا ہے، ان کا نام رکھا گیا ہے خصوصیات کا، صفات کا قیود ثانویہ۔ اچھا، اب باقی جو خارج میں وتسمى الخصوصیات التي تتميز بها الحصتان في الخارج احداهما عن الاخرى بالقيود الاولیت، یہ بالقیود الاولیت کا تعلق ہے تسمى کے ساتھ، وہ خصوصیات جن کے ذریعے دو حصے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، خارج میں دو حصے ہیں ایک دوسرے سے وہ جدا ہوتے ہیں، ان کا نام رکھے قیود اولیہ۔ یعنی اولیہ کیوں کہا گیا طلاب کرام عزیز؟ اولیہ اس لیے کہا گیا کہ یہ بنیادی خارج میں ان سے ثانویہ کو جو ہیں انتزاع کیا جاتا ہے، چونکہ اصل اول کیا ہے؟ خارج ہے، بعد میں ذہن ہے، آثار خارج کے ہوتے ہیں، ذہن کے نہیں ہوتے، ٹھیک۔ اس کے بعد نلاحظ ان القاعدہ الثانویہ الممیزہ للحاظ الماہیت بالشرط، ہم دیکھتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں کہ قید ثانوی جو عالم ذہن کی خصوصیات کا نام ہے، جو جدا کرتے ہیں، تمیز دیتے ہیں ماہیت کے لحاظ کو، جو کون سا ماہیت کے لحاظ؟ بشرط شے، بشرط شے یعنی انسان، ماہیت انسان کو لحاظ کرنا صفت علم کے ساتھ، اس کو وہ کیا ہے کہ وہ لحاظ صفت العلم مرآۃ لقید اولی، کہ صفت علم کو لحاظ کرنا، یہ لحاظ صفت علم کون سی؟ وہ صفت علم جو آئینہ ہے قید اولی کے لیے، پہلی قید کے لیے، وہ کون سی قید اولی؟ وہ نفس صفت العلم ممیز لحصت خارجیتین، وہ خود صفت علم جو تمایز دے رہی ہے، جدائی پیدا کر رہی ہے ان دو حصوں میں سے کسی ایک کو، جو دو حصے خارج میں پائے جاتے ہیں، یعنی قیود اولیہ۔ من ہنا یہیں سے کان لحاظ الماہیت بشرط الشیء مطابقا للحصۃ الخارجۃ الاولی یا اولیہ اولا، یہیں سے ماہیت کو لحاظ کرنا بشرط الشیء، یہ جو عالم ذہن میں آپ کر رہی ہے، مطابق اس حصے صرف ماہیت کے اس حصے کے ساتھ جو خارج میں ہے اولی صورت میں، یعنی قید اولی کے ساتھ، یعنی صفت علم کے ساتھ، کیونکہ ذہن بھی جو ہے جب انتزاع کر رہا ہے خارج سے خصوصیات کو، تو وہ انتزاعی صفات خارجی حقیقی خصوصیات کے ساتھ تطابق رکھتی ہیں۔ کما نلاحظ، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان القید الثانویہ الممیز لحاظ الماہیت بشرط لا، کہ قید ثانوی یعنی مفہوم ذہنی، صفات ذہنی جو ہیں، جو جدا، جو قید ثانوی جو جدائی کرتی ہے، تمایز دیتی ہے ماہیت کے لحاظ کو، کون سی ماہیت کو لحاظ؟
بشرط اللہ یعنی عدم العلم، وہ کون سا؟ وہ لحاظ و عدم صفت العلم مرآت لقید اولی، یہ یعنی صفت علم کو لحاظ میں یہ قید اولی کے لیے آئینہ ہے، یعنی اس کی عکاسی کر رہا ہے. اور قید اولی کون سے؟ عدم صفت العلم الممید للحصۃ الخارجیۃ الاخرى، وہ ہے صفت علم کو لحاظ میں نہ رکھنا، اور یہی حصہ ہے جو دوسرے حصے کو یعنی صفت علم کے لحاظ کرنے والے سے جدا کر رہا ہے. ومن هنا كان لحاظ الماہیت بشرط لا مطابقا للحصۃ الخارجیۃ الثانیۃ، یہیں سے ماہیت کو جو لحاظ بشرط لا کے ذریعے سے ہے. بشرط لا یعنی نہ آپ، بشرط لا یعنی بشرط عدم، یہ یعنی دوسرے جو تھا یہ مطابق ہے اس حصے کے ساتھ جو خارجی، دوسرا حصہ جو ماہیت کا خارج میں تھا. کون سا تھا؟ یعنی انسان متصف ہو عدم علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ. وَأَمَّا الْقَيْدُ الثَّانِوِيُّ الْمُمَيِّزُ لِلحاظ الْماہیت لا بشرط، تیسری قسم وہ قید ثانوی یعنی وہ خصوصیات ذہنیہ جو جدائی کر رہی ہے ماہیت کے اس لحاظ کو جل لا بشرط کہتے ہیں. لا بشرط یعنی وہ عدم کل اللحاظین، یعنی نہ لحاظ وجودی نہ لحاظ عدمی، نہ لحاظ صفت علم نہ لحاظ صفت عدم علم ہو تو فلیس مرآتن، یہ قید ثانوی آئینہ نہیں لقید اولی، قید اولی کے لیے. کیوں؟ لأنه عدم اللحاظ، چونکہ یہ تو عدم اللحاظ ہے. عدم و عدم اللحاظ لیس مرآتن للشیء، اور عدم اللحاظ کبھی بھی شیء کے لیے یعنی کسی وجود کے لیے آئینہ نہیں بن سکتا، اس کی عکاسی نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا ومن ہنا کان المرء بلحاظ الماہیت، مرء یعنی جس کو لحاظ کیا جائے، یہیں سے مرء یعنی جس کو دیکھا جا رہا لحاظ کیا جا رہا ہے ماہیت کے لحاظ سے ہے، یعنی جس طرح ماہیت کا لحاظ ہے اسی طریقے ملحوظ ہے. جس طریقے سے آئینہ عکاسی کر رہا ہے اسی طریقے سے حقیقت خارجیہ ہے. کان المرء بلحاظ ماہیت، ماہیت کے لحاظ کا جو مرء ہے وہ لا، کون سا ماہیت کا لحاظ؟ لا بشرط، یعنی دوسرا تیسری قسم والا یہ کان المرء بلحاظ الماہیت لا بشرط، یہ ذات الماہیت ہے، یہ ذات کان کی خبر ہے. وہ مرء وہ ملوث خود ماہیت کی ذات ہے جس کو محفوظت ہے، جس کو محفوظ کیا کہ ضمن المطلق والمقید ہے، جو مطلق و مقید کے ضمن میں ہے، یعنی نہ مطلق ہے نہ مقید ہے لیکن مطلق و مقید کے ضمن میں ہے، یعنی مطلق و مقید سے باہر نہیں لیکن عین مطلق و مقید نہیں. وعلی هذا الاساس صح القول، اس بنا پہ یہ قول صحیح ہے کہ بان المرء والملحوظ، عطف تفسیر ہے یہ، جس چیز کو لحاظ کیا جا رہا ہے، جس چیز کو آئینے ذہنی کے ذریعے سے دیکھا جا رہا ہے بلحاظ ثالث لا بشرطی، یعنی لحاظ شرطی کے لا بشرط کے ذریعے سے وہ ملحوظ جامع بین المرئیین والملحوظین بلحاظ سابقین، وہ جامع ہے یعنی سب شامل ہے ان دو ملحوظات کو، ان دو مرئی کو جو سابقہ دو لحاظ کو ذریعے سے ہے، یعنی بشرط شیء اور بشرط اللہ کے ذریعے سے. کیوں؟ اچھا کیوں جامع ہے؟ جامع اور مقسم ہمیشہ اپنے اقسام کے درمیان ہوتا ہے انحفاظ ہی فیہما، چونکہ یہ جامع محفوظ ہے فیہما دونوں کے اندر، یعنی یہ لا، یہ جو بشرط لا بشرط ہے یہ پایا جاتا ہے دونوں کے اندر. وَإِنْ كَانَتْ نَفْسُ الرُّؤْيَةِ وَالْلِحَاظِ مُتَبَايِنَةً فِي اللِّحَاظَاتِ الثَّلَاثِ، اگرچہ خود یہ دیکھنا، خود لحاظ کرنا یہ تباین رکھتا ہے تینوں لحاظات میں، ان خود دیکھنا یہ علیحدہ لحاظ ہے. بس واللحاظ لا بشرطی، لا بشرطی لحاظ کرنا بما هو اللحاظ یقابل لحاظ الاخیرین، اس لحاظ سے کہ یہ دو باقی بشرط شیء اور بشرط اللہ کے مقابلے میں لحاظ ہے، وہ قسم سلم ان کا تیسری قسم نہ کہ ان کا مقسم ہے، اس لیے لہذا یسمى اللہ باللہ بشرط القسمی، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے بشرط لا بشرط قسمی. ولیکن اذا اتفت الى ملحوظی، یہ تو لحاظ کو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اگر اس کے ملحوظ کی جانب دیکھیں گے مع الملحوظ فی لحاظ آخرین، تیسری قسم کے آپ ملحوظ کو دیکھ رہے ہیں
اس ملحوظ کے ساتھ جو واقع دو بشرط شے اور بشرط لا کے اندر ہے تو کان جامع بینہما. تو یہ تیسری قسم جو ہے یعنی لا بشرط یہ جامع ہے دونوں کے درمیان میں. لا قسمن قسم نہیں ہے بھی مقابلہما ان کے مقابلوں کے ان کے بدل مقابل میں. بالدلیل کیوں تیسری قسم نہیں؟ بدلیل انحفاظ ہی فیہما معن چونکہ یہ محفوظ ہے جامع ان دونوں کے اندر کٹے. والقسم لا يحفظ فی القسم المقابل. اگر یہ تیسری قسم ہوتی فرض کریں تو یہ محفوظ نہ ہوتی اپنے مقابل کے قسم میں. جس طریقے سے دیکھیں اسم کی حقیقت فعل کے اندر محفوظ نہیں چونکہ قسم ہے. قسیم آپس میں ان کے درمیان میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کے اندر نہیں ہوتی. یہاں پہ بھی ایسے ہے. اگر یہ تیسری قسم ہوتی جو تو لا بشرط کہ جو خصوصیت وہ ان کے اندر نہیں. تو اللہ کرام عزیز آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.